راوی جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے اپنے کمپینین سے پوچھا کہ تم میں کون ہے جو پورے سال روزے رکھتا ہے، کون ہے جو روز ایک قرآن کا کون ہے جو ساری رات عبادت میں گزارتا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی جو تھے انہوں نے ہاتھ بلند کر دیا کہ مطلب جو آپ کو پتا ہے لوگ مختلف قسم کے تھے جو ان سے تھوڑا پسند نہیں کرتے تھے، تو کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے اس کو پورے سال میں کئی دفعہ دیکھا ہے، یہ تو کھا رہا ہوتا ہے اور رات کو یہ سو رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت سلمان بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مگر آپ ہی نے تو فرمایا ہے جو رات کو وضو کر کے سوتا ہے وہ ساری رات عبادت میں گزرتی ہے، یعنی آپ وضو کر کے رات کو سو جائیں ساری رات آپ عبادت میں گزار رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ ہی نے تو کہا ہے کہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھو تو ایک قرآن کے ثواب کے برابر ہوتا ہے، تو میں 3 دفعہ سورہ توحید پڑھتا ہوں، پورا قرآن جو ہے وہ ڈیلی میرا ختم ہو جاتا ہے۔ اور آپ ہی نے تو کہا ہے کہ پہلے اسلامی منتھ کے فرسٹ تھرسڈے اور مڈل کے وینسڈے اور لاسٹ تھرسڈے کو روزے رکھے جائیں اور پورا سال ایسا کیا جائے تو یہ پورے سال کنٹینیو کر دیتے ہیں ماہ رمضان۔ تو اتنا ایک ایزی اپرچونٹی ہے کہ اگر ہم بھی چاہیں اس مہینے سے تو منیمم ہم یہ درس لے کے اٹھ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ڈیلی عبادت میں گزاریں، ایک قرآن کو ختم کر دیں۔ اور کتنا آسان ہے، مطلب آپ سونے سے پہلے 3 دفعہ سورہ توحید پڑھیں۔ اور ایک مولانا ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں، وہ بیان کر رہے تھے کہ اگر ہم گفٹ دینا چاہتے ہیں، ہدیہ دینا چاہتے ہیں، خاص طور پہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو، اللہم صلی علی محمد، تو کہا ایک قرآن ہدیہ دے امام زمانہ۔ کیسے دیں؟ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ لیں اور امام کو ہدیہ دیں، ہر روز دیں، ہر نماز کے بعد دے سکتے ہیں تو ہر نماز کے بعد دیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی گفٹ دے رہے ہوں تو وہ آپ کی طرف نہ دیکھیں؟ کیسے ہو سکتا؟ آپ مجھے روز گفٹ دیں تو میں آپ کو روز دیکھوں گا، تو جب آپ کسی بچے کو گفٹ دیں، مطلب ایک کوئی بزرگ ڈیلی اس کی جیب میں ایک چاکلیٹ ہو، اور کچھ بچوں کو دیکھیں تو وہ اگر ڈیلی وہ بزرگ کسی کو چاکلیٹ دے رہا ہے تو وہ بچے آفٹر فیو ڈیز اس بزرگ کو ڈھونڈیں گے، کہاں ہیں آج، نظر نہیں آ رہے۔ تو یہ تو ہم لوگ ہیں اور وہ تو کریم ابن کریم ہے، ان کی نگاہ کرم کیسی ہوگی کہ جب آپ ان کو کوئی نہ کوئی ہدیہ پیش کریں گے۔ تو اٹس ویری ایزی ٹو کنیکٹ اسپرچولی یور سیلف ود امام۔ تو یہ مہینہ بہرحال برکتوں کا مہینہ ہے اور یہ بڑی تیزی سے جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، بہرحال زندگی ہے چلتی رہے گی، خدا ہمیں توفیق دے۔ بہرحال یہ چند دن آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، خدا ہمیں توفیق دے کہ قرآن کی آیات اور احادیث و روایات آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ سورہ آل عمران میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ تنگ دستی میں، خوشحالی میں خدا کی راہ میں انفاق کرتے ہیں ان کو بہرحال چاہیے کہ وہ تیزی کریں، بہت تیزی سے مغفرت کی طرف۔ یہ جو مغفرت کی طرف بڑھنا ہے یعنی یہ خدا ہمیں اپورچونٹی دے رہا ہے کہ جلدی آؤ، یعنی دیر مت کرو۔ والسابقون السابقون، ہر کوئی برابر، جو نیکی میں سبقت کرے گا وہ کامیاب ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ میں توبہ کروں گا مرنے کے آخری زندگی ہوگی، کسی کو نہیں پتا آخری زندگی، اب تو جوان آدمی چلا جاتا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ آپ انتظار نہ کریں مغفرت کے لیے کہ میری توبہ کا مجھے موقع، نہ، جب بھی موقع ملے، ہر روز سونے سے پہلے موقع ملے، ہو سکتا ہے صبح ہم نہ اٹھیں، کسی کو نہیں پتا، میں ممبر سے نیچے اتروں مجھے نہیں پتا۔ ہم لوگوں کو دفنا رہے ہوتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں بھی کسی دن دفنایا جائے گا۔ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس طرف پڑھے کہ جو پروردگار نے اسے مغفرت، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ متقی، تقوی، پرہیزگار ہونا ایک شیلٹر ہے، ایک لباس ہے، ایک انرجی ہے۔ جو پرہیزگار ہوتا ہے اور جتنا اس کا لیول انکریز ہوتا ہے اتنی چیزیں دنیا کی اس سے ریفلیکٹ۔ آپ کے سامنے بہت سارے، ہم جب معصومین کی بات کرتے ہیں، انفلیبل ایمان کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ تو معصوم تھے، ہم وہ نہیں کر سکتے، لیکن آپ اس کے نیچے آرڈر کو نیچے لے کر آئیں تو آپ اسکالرز، شہداء ایسے تھے کہ جو چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے، ایسے اسکالرز تھے کہ جو چیزوں کے قریب نہیں جاتے تھے۔ کیوں نہیں جاتے تھے؟ معرفت کی وجہ سے۔ انہیں پتا تھا کہ یہ جو کام ہے، یہ جو غلطی ہے، یہ جو گناہ ہے، اس کے اثرات کیا ہیں۔ اور مومن کی جو کوالٹیز ہیں، نہج البلاغہ ایک اور خطبے کے اندر بھی بیان کرتا ہے کہ جو مومن ہے جب وہ کوئی بھی کام کرتا ہے اپنی لائف میں، کوئی بھی کام کرتا ہے، کوئی ارادہ کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، سوچتا ہے، عمل کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، بیہیویئر اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، رزلٹ کیا ہے۔ یعنی مومن کی جو صحیح مومن کی صفات ہیں وہ اپنے کام کے اس رزلٹ کو جو قیامت میں دکھایا جائے گا اس کو دنیا میں دیکھتا ہے۔ یہ ہے کمال۔ یعنی میں کوئی بھی کام کرنے جاؤں تو مجھے نظر آئے کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا۔ آپ دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہیں، آپ اپنا بزنس کرتے ہیں، کوئی ڈیل کرتے ہیں، کوئی ٹریولنگ کرتے ہیں، اینی تھنگ،
جو ظاہری آپ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں اس کا مجھے فائدہ کیا ہوگا, ریٹرن آن انویسٹمنٹ کتنی ہے مولانا صاحب بتائیں ہمیں. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ کام کروں گے نہیں کروں. جب آپ کہتے ہیں انویسٹمنٹ اچھی نہیں ہے, ریٹرن اچھا نہیں ہے, وائی شوڈ آئی اسپینڈ مائی منی اور اپنا ٹائم یوز کروں. تو مومن اپنے ہر عمل میں ریٹرن آن انویسٹمنٹ دیکھتا ہے, اور ریٹرن آن انویسٹمنٹ اس دنیا میں نہیں, اس دنیا میں کیا ہوگی. اگر کسی کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے, ریٹرن آن انویسٹمنٹ, اور روایات کہتی ہے کہ اس کے لیے زمین پھٹ جاتی ہے اور وہ اس عمل کے ریزلٹ کو دیکھ سو فاسٹ, وہ اپنے آپ کو اتنی تیزی سے قیامت میں لے کے جاتا ہے. کہ ایک مثال آپ کے سامنے, کل آپ نے مناجات امیر المومنین پڑھی. آپ مناجات امیر المومنین کی جو شروع کے جملے ہیں, آپ اس کو اگر ڈرا کرنا شروع کریں تو آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ مولا کائنات قیامت کو کینوس پہ ڈرا کر رہے. اللہم انی اسألک یوم لا ینفع, پروردگار میں اس دن کا تجھ سے سوال کرتا ہوں جس دن کوئی چیز بینیفٹ, یعنی ہی نوز, اس دن کوئی چیز فائدہ کس چیز کے سوائے قلب. اور امام آگے فرماتے ہیں اس دن تمہاری ماؤں تمہاری بہنوں کے بین یعنی گریا کوئی رزلٹ نہیں ہے. مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں. He is drawing the end of day. ہمارے لیے بھی معاملے میں کوئی بھی کام اس کو دیکھو. اب انسان ہے, بہرحال غلطی ہوگی کیا کرے, گناہ ہو گئی کیا کرے. اذان محترم سورہ نجم کی آیت نمبر 31 میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا یعنی پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا. اور اس نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ہیں ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے, اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں اچھے کام کیے ہیں ان کو نیکیوں کا بدلہ. یعنی اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے, اس کے اندر اس کے علاوہ کوئی بھی چیز. دوسری یہ سورہ جو ہے وہ انعام کے اندر بھی پروردگار کی آیت ہے کہ بغیر خدا کی اجازت کے ایک پتا بھی درخت سے نہیں گرتا. یعنی سب اسی کی مرضی ہے, لیکن اس نے ہمیں اختیار دے دیا کہ جو تم اچھا کرو گے اچھا ملے گا, برا کرو گے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خود میں برا کر رہا ہوں تو خدا مجھ سے برا کرا رہا ہے. خدا نے آپ کو اختیار دیا, خدا نے آپ کو ساری چیزیں دی ہیں, خدا نے آپ کو عقل دی ہے, لاجک دی ہے, آپ کی مرضی ہے, یہ ریزلٹ ہے. ہم کیونکہ شارٹ ٹرم ریزلٹ اورینٹڈ لوگ ہیں, اس لیے ہمیں بعض یوتھ ینگسٹر کہتے ہیں ابھی فائدہ کیا ہوگا. بزرگ زندگی گزار چکے ہوتے ہیں, انہیں سمجھ میں آ جاتی ہے اسٹوری کیا ہے, تو اس لیے وہ بعد میں اپنے ٹائم کو. لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی جوانی میں اس چیز کو پہچان لے, کیونکہ اب تو نہ جوانی کا پتہ ہے نہ بڑھاپے کا پتہ ہے. کووڈ کے بعد تو بہت تیزی سے انسان مرنا شروع ہو گیا, پتہ ہی نہیں ہے ویکسینیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے یا ڈسٹریکشن یا جو بھی. بہرحال دنیا کے کھانے پینے آپ کے سامنے خوراکیں کیسی ہیں. تو اسی لیے اگر آپ کوئی بھی چیز کر رہے ہیں نیکی تو اٹس ٹریولنگ, یہ جا رہی ہے آپ کے پاس. ہاں وہ گناہ کہ پروردگار جو ہے وہ اسی میں آیت نمبر 32 میں فرماتا ہے کہ خدا جو ہے وہ جو مومن اور متقی کی صفات ہیں وہ کیا ہیں, کون ہے؟ الذین, کون لوگ ہیں؟ یجتنبون کبائر الاسم, یہ وہ ہیں جو بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں, یعنی گناہ کبیرہ نہیں کرتے. والفواحش الا لمما, یعنی کیا؟ یعنی یہ چھوٹے گناہ ان سے ہو جاتے ہیں لیکن یہ بڑے گناہ نہیں کرتے. چھوٹے گناہ, لمما کی جو تفسیر میں ورڈ ہے اس کو اس طرح علماء بیان کرتے ہیں جیسے یو آر گوئنگ آؤٹ سائڈ دا ماسک, تو اسٹیئرز ہے, اسٹیئرز میں تھوڑا سا پانی بھی پڑا ہوا ہوتا ہے, جیسے جو آپ آتے ہیں نا وضو کرتے ہیں, کوئی سلپ تھوڑا سا پانی ہو تو آپ تھوڑا سا ڈس بیلنس ہوں گے لیکن آپ گریں گے نہیں, آپ فوراً پکڑ لیں. چھوٹا گناہ اصل میں ایسے ہی ہے, مومن ڈس بیلنس ہو جاتا ہے, تھوڑا سا ان بیلنس ہو جائے گا لیکن گرے گا نہیں. یہ مومن کی کوالٹی ہے کہ اگر اس سے غلطی ہو گئی, جوان بیٹھے ہوئے ینگسٹر ہیں, نہیں ہے تو سن رہے ہوں گے کم از کم, بزرگ سارے موجود ہیں, جوان تھوڑے سے یہاں کم ہوتے ہیں ماشاءاللہ, وہ سب لائیو سنتے ہیں کیونکہ AI کا دور ہے. تو کہتے ہیں مولانا صاحب ہم گھر سے لائیو دیکھ رہے ہیں آپ کو, تو وہ گھر سے لائیو دیکھتے ہیں. تو میں انہی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جنگ ہے, آج کل گناہ ایزی ہے, موبائل آپ کے ہاتھ میں, آپ مجلس سن رہے ہیں, مولانا ہم تو آپ کی مجلس سن رہے تھے لیکن کوئی ایڈ آ گیا یا مثلا کچھ اور آ گیا, انسان سے گناہ ہو گیا لیکن آپ کو احساس ہو گیا کہ غلطی ہے, میں اس کو چینج کر دوں, میں اس کو فالو نہیں کروں. مومن لغزش پاتا ہے, لرزتا ہے لیکن سنبھل جاتا ہے. یہ مومن کی کوالٹی, انسان سے خطا ہوتی ہے. جان محترم جو بہت بڑے فلاسفر
آپ جانتے ہیں کہ ملا صدرہ کہ جو ان کے ٹیچر تھے اصفہان کے، وہ اور ان کے بارے میں یا ان کے فادر کے بارے میں بہرحال اس نیریٹڈ کہ وہ جب ینگ تھے تو مدرسے میں پڑھتے تھے. تو زمانے میں جو وہاں کا بڑا آدمی تھا، سلطان کہہ لیں یا وٹ ایور، جو بھی جس کے پاس حکومت تھی، تو ایک دن اس کی بیٹی جو ہے وہ گھر سے ناراض ہو کے چلی گئی. ینگ ڈاکٹر تھی، چلی گئی، نہیں ملی. دوسرے دن خود واپس آئی مارننگ میں، اور انہوں نے بیٹی کو پوچھا کہ کہاں چلی گئی تھی. ان کا میں ناراض ہوئی اور چلی گئی. تو بولا کہاں گئی؟ رات ہو گئی تھی، میں بازار میں گئی تو سب بند تھا، ایک جگہ دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر روشنی تھی، تو ایک حجرے میں لائٹ تھی، تو وہ مدرسہ تھا، تو وہاں پر رات کو ایک شمع جل رہی تھی اور اس میں ایک بیٹھا ہوا اسٹوڈنٹ پڑھ رہا تھا. تو میں وہاں چلی گئی. کہا اس نے تم نے کیا کیا؟ کہا میں نے رات وہیں گزاری. کہا اس کے ساتھ کمرے میں؟ کہا کہا اس نے تمہیں کچھ نہیں کہا؟ کہا اس نے مجھے دیکھا بھی نہیں. تو کہا تم نے کھایا کیا؟ کہا اس کے پاس روٹی تھی اور ایک اونین پیاز تھا، بس وہی اس کے پاس تھا، میں نے وہی کھایا. تو کہا اس کو بلاؤ. سلطان نے کہا اس اسٹوڈنٹ کو، میر داماد کہتے ہیں، یا میر داماد تھے یا خود ان کے فادر تھے، ان کو بلایا، ان سے پوچھا کہ تم نے رات کو میری بیٹی جب آئی کیا تم نے اس کی طرف دیکھا؟ کہا ہاں، ایک نگاہ پڑی تھی میری جب وہ انٹر ہوئی. کہا کیسا پایا؟ کہا میں نے کبھی کسی کو اس طرح دیکھا نہیں تھا، مطلب وہ خوبصورت تھی، گارجیس تھی. کہا تو پھر ساری رات وہ تمہارے کمرے میں رہی، تم نے اس کو دیکھا نہیں؟ کہا ہاں، جب بھی مجھے وسوسہ ہوتا تھا تو میں اپنی انگلی کو اس کینڈل لائٹ پہ رکھ دیتا تھا، اور اس طرح کر کر کے میں نے ساری رات اپنی گزاری کہ جہنم کی آگ زیادہ خطرناک ہے اس کینڈل لائٹ سے. پھر اس نے اپنا ہاتھ نکالا تو اس کی ساری انگلیاں جلی ہوئی تھی. کیا ہے؟ مومن لرزش کھاتا ہے مگر اسے پتا ہے کہ رزلٹ کہاں ہے. رزلٹ یعنی یہ لائٹس دنیا کی یہ تھوڑی دیر کی، یہ چمک، یہ روشنی، یہ اٹریکشن تھوڑی دیر ہے، تھوڑی دیر بعد ویسے بھی اٹس فینومینا. یہ انسان کے اندر جو ہوتی ہے نا کسی چیز کو پانے کی خواہش، وہ اس کے اجنبیت تک ہوتی ہے جب تک وہ سٹرینج ہے. جب وہ ختم ہو جائے تو ختم ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی دنیا کی لذتیں بہت ٹیمپریری. مولا کائنات کیا فرماتے ہیں کہ دنیا گناہ کی لذت بہت تھوڑی سی ہے، مگر گناہ کے بعد شرمندگی پشیمانی بہت طولانی. مومن لرزتا ہے مگر گناہ سے باہر آ جاتا ہے. اب یہ کوالٹی ہے متقی. تقوی ایکچولی پاور. یہ انسٹ جب آپ کے اندر ہو جائے تو یہ ریفلیکٹ کرتی ہے، چیزوں کو دور پھینکتی ہے آپ سے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، دوست باتیں کر رہے ہیں، تھوڑی دیر مزہ آیا، سٹارٹ کسی کی بیک بائٹنگ شروع کی، تھوڑی دیر گزری، آپ کہتے ہیں نہیں سٹاپ وائی، چھوڑو یار، جیسا بھی ہے اس کو کرنے دو. ہم کیوں اپنا ٹائم ایسا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا تقوی ہے جو باہر آ رہا ہے. یہ انرجی ہے جان محترم، اس کو شکر کریں خدا کا. اور اس کی حقیقت میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اس کی حقیقت کچھ اور نہیں، ولایت علی ابن ابی طالب ہے. شخص آیا اور کہتا ہے کہ مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اللہم صلی علی محمد، و امام کی خدمت میں. امام پوچھتے ہیں تم ہمارے جد کی زیارت پہ جاتے ہو؟ کہا روز جاتے ہو. روز کیسے جا سکتا ہوں؟ کہا ہر ہفتے جاتے ہو؟ کہا نہیں. کہا ہر مہینے جاتے ہو؟ کہا نہیں مولا، دور ہے، سال میں ایک دفعہ جاتا ہوں. کہا مولا روز کیوں نہیں کرتے؟ کہا روز کیسے کروں؟ کہا کھلے آسمان کے نیچے جاؤ، 3 دفعہ کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. امام نے کہا ہے لیکن ہمیں یقین ہی نہیں ہے، ہم کرتے ہی نہیں. نور ہے، نور. وادی ولایت وادی نور ہے. چاہے آپ فزیکلی جائیں چاہے آپ اسپرچولی جائیں، جب آپ اس نور میں آ گئے تو یہ نور ریفلیکٹ ہوگا آپ کے وجود سے، آپ کے کاموں میں. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ آپ یقین کریں، ہم لوگ کبھی کبھی بہرحال توفیق ہوتی ہے. پچھلے دنوں فیملی میں بہت ڈیتھ سے ایک ساتھ اوپر نیچے ہو گئی، مدر کی، کزنس کی. بہت تیزی سے ہمیں لوگوں کو قبر میں اتارنا. اپنی ماں کو بھی میں نے جب قبر میں اتارا، بس احساس ہوا کہ بس خود بھی جانے والے ہیں، کون بچائے گا. تو بہرحال ایک خاتون
اپنی نیکیاں خود کر کے لے گئی دنیا سے. وزان محترم ولا ہے.